السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر لیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کر لیا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، اللہ ان لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو خبردار کر دیجئے، ان کو آگاہ کر دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 137، 138، 139 یعنی 137، 138، 139 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کر لیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لے آئے اور پھر کفر کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کر لیے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کر لیے اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، ان کو اللہ نہیں بخشے گا۔ اس سے مراد، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، کیونکہ یہودی لوگ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، بعد میں انہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر بعد میں چل کر کے سیدنا عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی آئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اس سے مراد یہی لوگ ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، منافقین، مرتدین۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات اور موقع کا انتظار کرتے ہیں، چونکہ ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ وقت پڑنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا بھی ان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد منافقین ہیں، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بار بار مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ جتنی بار ہوا کا رخ بدلتا ہے اتنی ہی بار ان کا ایمان اور کفر بھی بدلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے منافقین جو بار بار مسلمانیت کا ڈھونگ رچتے ہیں، ایمان میں اور کفر میں آتے جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہدایت کا جو رستہ ہے اللہ نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر کفر کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لهم، ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی نہیں ملنے والا ہے، اللہ ان کو ہدایت کا راستہ بھی نہیں دے گا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کی جو دوسری تفسیر میں نے بیان کی ہے کہ منافقین اس سے مراد ہے، یہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ جو آگے جو آیتیں ہیں اس میں منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین ہیں، جو لوگوں کے سامنے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، جب بھی ہوا کا رخ بدلتا ہے وہ ایمان اور کفر میں آتے جاتے رہتے ہیں، ایسے منافقین کو آپ بشارت دے دیجئے، ان کو آگاہ کر دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے کہ دردناک عذاب ان کے لیے یقینی ہے۔ سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر
منافقوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ ایسے منافقین یا پھر سارے کے سارے منافقین، وہ منافقین جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کے کفار و مشرکین سے دوستی کرتے ہیں۔ یہاں پر دوستی سے مراد دلی دوستی، قلبی لگاؤ، وگرنہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ان کا اخلاق سب سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ ان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، کفار و مشرکین کے لیے بھی ہوتا ہے، منافقین کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مجوسی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، آزاد کے لیے بھی ہوتا ہے، غلام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اخلاق سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے، ایک ایمان والا دلی دوستی ایمان والے سے ہی کرتا ہے، کفار و مشرکین سے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ منافقین، جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین سے دوستی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ لوگ ان کے نزدیک عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے فإن العزة للہ جمیعا، پوری کی پوری عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ آیت کریمہ سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین سے دلی دوستی رکھتے ہیں، یہ ان کے منافقت کی علامت ہے۔ ایمان والوں کو چھوڑتے ہیں، کفار و مشرکین سے زیادہ دوستی رکھتے ہیں۔ کیوں دوستی رکھتے ہیں؟ تاکہ ان کے ہاں مقبولیت ہو، ان کے ہاں ان کی عزت بڑھے۔ لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے ایسے جتنے بھی پٹھو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کفار و مشرکین کے ہاں جا کر کے ان سے دوستی گاٹھنے کی کوشش کی، اللہ کی نظر میں تو گئے ہی، مسلمانوں کی نظر میں بھی گئے۔ آپ دیکھیے، آپ اپنے ملک کا ہی ذرا جائزہ لے لیجئے، ایسے تمام کے تمام پٹھو آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کی نظر میں بھی مبغوض ہے اور کفار و مشرکین کی نظر میں بھی مبغوض ہے۔ ان کا حال بالکل ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دھوبی کا جو کتا ہوگا وہ گھر کا بھی نہیں ہوگا اور گھاٹ کا بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں کا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین سے دوستی گانٹتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے منافقین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان کی ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصفات المنافقین و احکامہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی مثال بکریوں کے دو ریوڑ کے درمیان چلنے والی بکری کی طرح سے ہے۔ بکریوں کا دو ریوڑ ہے، دو گلہ ہے، ادھر بکریوں کا ایک جھنڈ ہے، ادھر بکریوں کا ایک۔ دیکھتے نا بکری سب ایک ہی ساتھ جائے گا، کبھی بھی الگ الگ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ادھر جو ہے چرواہے لوگ جو بکری چلانے کے لیے لاتے ہیں، ساری بکریاں ایک ساتھ جائے گی، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، سب ایک ہی ساتھ جائے گا، نکلے گا بھی ایک ساتھ، جائے گا بھی ایک ساتھ، اور وہ اپنے ہی گلے کے ساتھ رہے گا، دوسرے بکری کے جھنڈ میں نہیں جائے گا، اور جس کا وہ جھنڈ ہے اسی جھنڈ میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو مثال ہے وہ دو بکریوں کے ریوڑ کے درمیان چلنے والی بکری، جو کبھی اس میں جاتا ہے کبھی اس میں جاتا ہے، ادھر بھی اس کی نہیں ہے اور ادھر بھی اس کا نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی اس کا نہیں ہے، بالکل ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے ادھر بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بالکل یہی حال ان منافقین کا ہوتا ہے جو عزت و آبرو تلاش کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے کفار و مشرکین سے دوستی گانٹتے ہیں۔ ان کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے ہاں بھی ان کی عزت نہیں ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی ان کی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے کفار و مشرکین سے دوستی کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ان کی نظر میں مقبول بن جائے، ان کی نظر میں معزز بن جائے۔ لیکن یہاں پر سوچنا یہ چاہیے کہ جن سے دوستی کر رہے ہیں عزت پانے کے لیے، اگر اللہ ان کو ہی ذلیل کر دے تو پھر دوستی کہاں ملے گی؟ پھر عزت کہاں ملنے والی ہے؟ پھر تو عزت نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین سے دوستی گانٹتے ہیں، کیا وہ لوگ ان سے عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی در پہ نہ تو عزت مل سکتی ہے اور ذلت تو اللہ جب چاہے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کو ذلیل کر دے، یہ کمپلیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔